الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے ان نعمتوں میں سے ایک نعمت مال و دولت کی نعمت ہے۔ مال و دولت یہ اللہ رب العزت کی عظیم نعمت ہے۔ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام کے اندر مال و دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور جس شخص کے پاس مال و دولت ہو وہ سچا پکا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ غلط فہمی ہے جو ذہنوں کے اندر بٹھا دی گئی ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ جو دیگر مذاہب ہیں اور ان کے جو مذہبی رہنما اور پیشوا ہوتے ہیں انہیں کسب معاش کی اجازت نہیں ہوتی، شادی بیاہ کی اجازت نہیں ہوتی اور وہ یوں ہی زندگی گزارتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے برادران وطن ان کا جو مذہب ہے اور ان کے جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں جنہیں پنڈت کہا جاتا ہے، بظاہر وہ شادی بیاہ سے دور رہتے ہیں اور کسب معاش سے دور رہتے ہیں، پیسہ وغیرہ کمانے سے بظاہر دور نظر آتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے عیسائی حضرات ہیں، ان کے جو مذہبی رہنما ہیں جنہیں پادری کہا جاتا ہے، وہ بھی کسب معاش سے اور شادی بیاہ سے بظاہر دور رہتے ہیں۔ لیکن دوستو، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہر اس چیز کی اجازت دیتا ہے جس کی فطری طور پر انسانوں کو ضرورت پڑ سکتی ہے، اور شادی بیاہ یہ انسان کی فطری ضرورت ہے، اور اسی طرح زندگی گزارنا ضروری ہے، اور زندگی گزارنے کے واسطے انسان کے پاس زندگی گزارنے کے اسباب کا، پیسوں کا ہونا ضروری ہے، لہذا پیسے کمانے کی اجازت ہے، اور صرف اجازت ہی نہیں بلکہ اس کی تاکید بھی آئی ہے۔ اس لیے کہ جو ذہنوں کے اندر غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے اس غلط فہمی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہم پڑھتے ہیں، اور عموماً وہ واقعات پڑھتے ہیں جو فقر و فاقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر و فاقہ کو اختیار کیا تھا، لیکن یہ فقر و فاقہ آپ کا اختیاری تھا، مجبوراً فقر و فاقہ کو اختیار نہیں کیا تھا، ورنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے مالدار تھے۔ لیکن جو بھی مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے غریبوں پر، مستحقوں کے اوپر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ ہم صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار بڑے مالداروں میں ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارت ایران تک پھیلی ہوئی تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں وہ کتنے بڑے مالدار تھے۔ اسی طرح دیگر صحابہ ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے مالدار تھے۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا تو ان کی جب جائیداد کو تقسیم کیا جانے لگا تو ان کی لڑکیوں کے حصے میں جو جائیداد آئی اور جو پیسہ آیا، حالانکہ یہ معلوم ہے کہ لڑکیوں کو جو حصہ ملتا ہے وراثت میں وہ لڑکوں کے مقابلے میں کم ملتا ہے، تو لڑکیوں کے ایک ایک لڑکی کے حصے میں جو وراثت آئی وہ لاکھوں درہم اور دینار تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صحابی کتنے مالدار رہے ہوں گے کہ ایک ایک لڑکی کے حصے میں لاکھوں دراہم اور دینار آ رہے ہیں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انہیں دعا دی کہ اللہ ان کے مال میں اور ان کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ دونوں دعائیں قبول ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی اولاد سے نوازا،
کہ ان کے بیٹوں، پوتوں، بیٹیوں، نواسیوں کی تعداد مل کر بہت بڑی تعداد بن گئی تھی، اور مال و دولت سے اتنا نوازا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب انہیں کہیں سفر پر جانا ہوتا تو ان کا سامان سفر ایک ہفتہ پہلے جو ہے اس جگہ پر بھیجا جاتا جہاں انہیں جانا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے مالدار تھے، بڑے تاجر تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات ہم سنتے ہیں کہ بڑے مالداروں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ تو ان سب چیزوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ذہنوں کے اندر جو غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہے کہ مال اگر ہوگا تو انسان سچا پکا مسلمان نہیں ہوگا، یہ غلط چیز ہے اور یہ صرف غلط فہمی ہے۔ انسان کے پاس مال ہو، اس کے ہاتھ میں بھی مال ہو، اس کے جیب میں بھی مال ہو، ہاں یہ ضروری ہے کہ اس کے دل کے اندر مال نہ ہو، یعنی اس دنیا کی محبت اور مال کی محبت اس کے دل کے اندر نہ بیٹھ جائے۔ اور اس اعتبار سے پھر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال روزی کا طلب کرنا نماز جیسے اہم فرائض کے بعد ایک فرض ہے۔ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، حج کرنا فرض ہے، ایسے ہی کسب معاش کا کوئی ذریعہ اختیار کرنا، روزی کمانے کا کوئی ذریعہ اختیار کرنا یہ بھی فرض ہے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین پر جتنی بھی چلنے پھرنے والی مخلوقات ہیں سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لی ہے۔ تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے روزی کی ذمہ داری لے لی تو ہم کمائیں یا نہ کمائیں، ہم کچھ کریں یا نہ کریں، ہمیں تو وہ روزی مل کر رہے گی کیونکہ اللہ نے اس کی ذمہ داری لی ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بے شک اللہ رب العزت نے ہر ایک کی روزی کی ذمہ داری لی ہے اور کسی کو اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں چھوڑیں گے، اس کے حصے میں جتنی روزی ہے وہ روزی مل کر رہے گی، لیکن اگر اس نے کوئی ذریعہ اختیار نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ اسے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا، وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، مانگے گا، اور مانگ کر بھی اس کا پیٹ بھرے گا، لیکن یہ طریقہ کون سا طریقہ ہوگا؟ عزت والا طریقہ نہیں ہوگا، یہ ذلت والا طریقہ ہوگا۔ پیٹ تو بھر رہا ہے لیکن وہ صحیح طریقے سے نہیں بھر رہا بلکہ غلط طریقے سے اس کا پیٹ بھر رہا ہے، ایسے طریقے سے جو طریقہ عزت والا نہیں ہے، کیونکہ اس نے اس طریقے کو اختیار نہیں کیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، انبیاء کا طریقہ تھا، صحابہ کا طریقہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کی حیات طیبہ ہر چیز میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی جو زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسب معاش کے ذریعے کو اختیار کیا، پہلے بکریاں چرائیں اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، اور جزیرۃ العرب سے باہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سفر نہیں کیا، لیکن جو بھی سفر آپ کا عرب کے اس خطے سے باہر ہوا وہ تجارت کی غرض سے ہوا۔ ملک شام کے چند سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، اور یہ جو سفر ہوئے تجارت کی غرض سے کیا آپ نے۔ پہلا سفر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور دوسرا سفر مکہ المکرمہ کی صاحب ثروت باعزت خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نائب بن کر ان کا مال لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے ملک شام تشریف لے گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ مالدار خاتون تھی، اپنا پیسہ اسی طرح لوگوں کو تجارت کے لیے دیتی تھی، لوگ جاتے تھے تجارت کرتے تھے اور جو نفع آتا تھا آپس میں تقسیم ہوتا تھا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مال تجارت دیا تو جو نفع ہوا ہمیشہ سے بہت زیادہ نفع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیا۔ اور پھر نبوت کی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبوت کی ذمہ داریوں کے ملنے کے بعد باقاعدہ تجارت کرنا اب ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزی کمانے کے ذریعے کو چھوڑ نہیں دیا، کسب معاش کے ذریعے کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ آپ اپنا پیسہ تجارت کے لیے دوسروں کو دیتے تھے، اور بہت سی مرتبہ تو ان لوگوں کو دیا جو آپ کے جانی دشمن تھے، آپ کے اس پیغام کو پھیلانے کی وجہ سے آپ کی جان کے دشمن بن گئے تھے، ان کافروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے لیے اپنا پیسہ دیا کہ اس پیسے سے تم تجارت کرو، تم کاروبار کرو، اور جو نفع ہوگا اس نفع میں سے ایک حصہ مجھے دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ المنورہ تشریف لے کر گئے۔ مدینہ المنورہ میں
وہاں کے سیاسی حالات کو درست کرنے کے بعد، مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد اور لوگوں میں بھائی چارگی کے رشتے کو قائم کرنے کے بعد سب سے پہلے جس چیز کی جانب توجہ فرمائی وہ توجہ تھی اقتصادیات کی طرف، معاشیات کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینے میں ایک بازار قائم کیا۔ حالانکہ مدینے میں پہلے سے بازار قائم تھا، لیکن وہ بازار یہودیوں کا قائم کیا ہوا تھا، یہودیوں کا کنٹرول تھا، ظلم و جور اس بازار میں چل رہا تھا، بہت سے ایسے ٹیکس جو بغیر کسی وجہ کے تھے وہ لوگوں کے اوپر نافذ تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں پہنچنے کے بعد ایک بازار قائم کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی جو مہاجر صحابہ تھے ان کو بلاتے اور ایک انصاری صحابی کو بلاتے اور کہتے جاؤ آج سے تم بھائی بھائی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کے ساتھ بھائی بنا دیا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ مہاجر صحابی ہیں، ہجرت کر کے مکہ سے تشریف لائے تھے، خالی ہاتھ تھے کیونکہ جو بھی مکہ سے آئے تھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ المنورہ پہنچے تھے۔ ایک انصاری صحابی کے ساتھ ان کے بھائی چارگی کے مواخات کے رشتے کو قائم کیا۔ اس انصاری صحابی نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کہ دیکھو میرے پاس اتنی جائیداد ہے اور اتنا ہے، اس میں سے آج سے آدھا تمہارا، اور میری 2 بیویاں ہیں، تم چاہو تو ان میں سے ایک کو میں طلاق دے دو، تم اس سے نکاح کر لو۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس تم مجھے صرف مدینے کے بازار کی طرف رہنمائی کر دو کہ بازار کہاں ہے۔ اور خالی ہاتھ وہ مدینہ المنورہ کے بازار میں گئے، اور جب شام میں واپس آئے تو ان کے پاس چند دراہم اور دینار تھے۔ اس طرح انہوں نے تجارت کی، اور پھر وہ زمانہ بھی آیا کہ ان کی تجارت اتنی زیادہ پھیل گئی کہ جب مدینہ المنورہ میں ان کے قافلے، تجارت کے قافلے داخل ہوتے تو لوگوں کے اندر شور مچ جاتا تھا کہ عبد الرحمن ابن عوف کا تجارت کا قافلہ آیا ہے۔ دوستو، ان سب واقعات میں ہمارے نوجوانوں کے واسطے خاص نصیحت ہے کہ مسلمان نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو آوارہ گری کے اندر زندگی گزارتا ہے، کسب معاش کا کوئی ذریعہ اختیار نہیں کرتا۔ کچھ تو وہ ہیں جنہوں نے تعلیم بھی حاصل نہیں کی کچھ بھی، اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے تعلیم حاصل کر لی، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہیں ملازمت کرنی چاہیے تھی، یہ تجارت کرنی چاہیے تھی، یا کوئی بھی جائز ذریعہ اختیار کرنا چاہیے تھا کسب معاش کا۔ اس ذریعے کو اختیار کرنے کے بجائے ہوٹل بازی میں لگے ہوئے ہیں، راستوں پر پھرنے میں لگے ہوئے ہیں، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں۔ اور جو یہ اس طرح کے نوجوان ہیں اس میں دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ وہ ہیں جن کے باپ دادا بہت مالدار ہیں، باپ دادا کی بہت زیادہ جائیداد ہے، تو ایسے نوجوان یہ سوچتے ہیں بھئی ہمیں کمانے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، باپ دادا کی اتنی جائیداد موجود ہے، ہمارے باپ کما رہے ہیں، ہم کو کمانے کی کیا ضرورت ہے۔ دوستو، ایسے جو بھی لوگ ہوں ان کے پاس چاہے جتنا پیسہ آ جائے، ایسے نوجوانوں کے پاس، اور باپ دادا کی کمائی پر خوب عیش کر رہے ہوں، بڑی گاڑیاں ہوں، سب کچھ ہو، دکھنے میں بظاہر مالدار ہوں، سب کچھ ہو، لیکن جو چیز ان کے پاس نہیں ہوگی وہ عزت۔ ایسے لوگوں کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں کرتا، اور ہو سکتا ہے سامنے کچھ عزت کریں لیکن پیچھے یہی کہیں گے باپ دادا کی کمائی کھا رہا ہے۔ اور کچھ وہ ہیں نوجوان جو کام نہیں کر رہے ہیں، محنت نہیں کر رہے ہیں، تجارت نہیں کر رہے ہیں، اور خاندانی اعتبار سے بھی مالدار نہیں ہیں، باپ دادا کی جائیداد بھی نہیں ہے۔ وہ تو پہلے قسم کے لوگ وہ تھے کہ باپ دادا کی جائیداد اور باپ دادا کی کمائی پر گزارا کر رہے تھے۔ یہ دوسرا طبقہ ایسا ہے کہ اوپر سے بھی کچھ پیسہ نہیں ہے لیکن پھر بھی محنت کرنا نہیں چاہتا، پھر بھی کچھ کام کرنا نہیں چاہتا۔ اب جب کچھ کام نہیں کریں گے، کوئی ذریعہ کسب معاش کا، روزی کمانے کا اختیار نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر قرضوں پر قرضے لینا شروع کرتے ہیں۔ یہاں سے قرضہ لیا، یہاں کے قرضے کو اتارنے کے واسطے وہاں سے قرضہ لیا، پھر سودی قرضوں کے اندر مبتلا ہوئے، پھر اس کے بعد چوری اور ڈکیتی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جیلوں کے چکر لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد بہت سے وہ ہوتے ہیں جو خودکشی تک کر لیتے ہیں۔ کیوں ہوتا ہے؟ کہ انہوں نے جب کام کرنے کا وقت تھا اس وقت کام نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کو اپنے واسطے نمونہ نہیں بنایا، تو اس لیے ان کی زندگی اس غلط راستے پر چلنے لگتی ہے، اور لوگوں کے سامنے انہیں ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، قرضوں کے اندر ڈوب جانا پڑتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو خیر کے لفظ سے استعمال کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر، اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ کہہ دیجئے کہ جو کچھ بھی تم مال خرچ کرو گے، یہاں لفظ مال کو اللہ رب العزت نے استعمال نہیں کیا بلکہ مال کے بجائے خیر کہا ہے، اور خیر کے معنی آتے ہیں بھلائی کے۔
اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ ابتدا میں کہا گیا کہ مال کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے دور بھاگا جائے۔ اور سورہ جمعہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب جمعہ کی اذان، جمعہ کی دو اذانیں ہوتی ہیں، ایک وہ اذان ہوتی ہے جو یہاں ممبر کے سامنے ہوتی ہے، یہ اذان مراد نہیں ہے بلکہ پہلی اذان، کہ جب جمعہ کے لیے اذان دے دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی جمعے کی تیاری میں لگ جاؤ، جمعے کی نماز کے لیے مسجد کی طرف جاؤ۔ وذروا البیع، خریدنا بیچنا، خرید و فروخت، کاروبار، تجارت، سب کچھ چھوڑ دو، یہ حکم ہے، اور یہ حکم فرض کے درجے کا ہے۔ ہم غور کریں، یہ مسئلہ سب کو معلوم ہے، قرآن مجید کا حکم ہے، سورہ جمعہ میں اس کو بیان کیا گیا، لیکن بہت سے مسلمان ہیں، تاجر ہیں، ان کی دکانیں ہیں، جمعہ کی اذان کے ہونے کے باوجود بھی دکانیں کھلی رہتی ہیں، کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ حالانکہ وہ مسئلہ ہے 15 منٹ، آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹے کا۔ یہ سوچ ہے کہ اگر ہم نے اتنی پہلے دکان کو بند کر دیا تو ہمارے گراہک چلے جائیں گے اور نقصان ہو جائے گا۔ حالانکہ نقصان تو اس صورت میں ہوگا جب دکان کھلی رکھی جائے گی اللہ کے حکم کو چھوڑ کر۔ ہو سکتا ہے بظاہر کچھ نفع ہو جائے اور اس آدھے 1 گھنٹے کے اندر کچھ تجارت ہو جائے، کچھ مال بک جائے، لیکن آخرت کے اعتبار سے، اخروی اعتبار سے گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا میں ہی اس کا بدلہ مل جائے، دنیا میں ہی نقصان ہو جائے، اور دنیا میں نقصان نہ ہوا تو آخرت میں تو نقصان ہوگا ہی ہوگا۔ کہ اللہ نے جمعے کی تیاری کا حکم دیا تھا، جمعے کے لیے مسجد پہنچنے کا حکم دیا تھا، اس کو چھوڑ کر تجارت کے اندر لگے ہوئے۔ اور تجارت میں برکت کیسے ہوگی؟ اللہ رب العزت نے بیان فرما فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، کہ یہ جمعہ کا دن ہے، خاص دن ہے، عبادت کے لیے مسجد میں آ جاؤ۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھئی آج یہ جمعہ کا دن ہے، 7 دنوں میں سب سے مبارک دن ہے، بس آج سب کچھ چھوڑ دو، اب جمعے کے لیے آ گئے، اب مسجد میں بیٹھے رہو عشاء تک، اب کچھ کام نہیں کرنا، تجارت نہیں کرنا، ملازمت نہیں کرنا، آج ایک دن اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر دو۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کہا، بلکہ ارشاد فرما فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب یہ جمعے کی نماز ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ مال کو اللہ نے اس آیت کریمہ میں فضل کہا کہ اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اب ذرا بتائیے کہ مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کہہ رہے ہیں، اور اس مال کو کہ جب جمعے کے بعد جاؤ تو اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اب اگر اللہ کے اس حکم پر صحیح طرح سے عمل کیا جائے کہ جمعے کی اذان پر کاروبار کو بند کر دیا جائے، اور جمعے کے بعد اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے پھر اس کے بعد تجارت کے لیے، ملازمت کے لیے اور اپنے جو بھی ذریعے ہیں ان ذرائع پر چلا جائے، تو کیا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ خیر و برکت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل اسی صورت میں خیر و برکت ہوگی۔ اور وہ صورت ہم اختیار کریں گے جو قرآن کے خلاف ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، تو ہو سکتا ہے بظاہر مال آتا ہوا نظر آئے لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اس کے اندر خیر و برکت نہیں ہوگی۔ اس لیے اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے جو طریقہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طلب الحلال، کہ جو حلال روزی کو طلب کرے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ 3 مقصد ہے۔ تعففا عن المسئلہ، تجارت اس لیے کر رہا ہے، ملازمت اس لیے کر رہا ہے، زراعت اس لیے کر رہا ہے، دکان اس لیے کھول کر بیٹھا، نیت یہ ہے کہ مجھے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، لوگوں سے مانگنا نہ پڑے، تعففا عن المسئلہ، سوال سے بچنے کے واسطے۔ اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ وسعیا علی اہلہ، کہ اس کے ذریعے میں اپنے بیوی پر خرچ کروں گا، اپنے بچوں کے اوپر خرچ کروں گا، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کروں گا، یہ حقوق ہیں جو اللہ نے عائد کیے ہیں، یہ نیت ہے دوسری۔ اور تیسری نیت یہ ہے تعطفا علی جارہ، کہ جو کچھ بچ جائے گا تو میں صرف اپنے گھر والوں کا ہی خیال نہیں کروں گا، میرے اڑوس پڑوس میں اگر کچھ مستحق ہوں گے ان کے اوپر بھی خرچ کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جزا بتلائی اور اس کا بدلہ کیا ملے گا بیان فرمایا، لقی اللہ تعالی، وہ شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ یہ فضیلت مال کے صحیح انداز میں، حلال انداز میں کمانے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو حلال انداز میں کمانا کیا ہے؟ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے بھی حدیث مبارکہ بیان کی جا چکی کہ قیامت کے دن انسان کے قدم اس وقت تک ہل نہ سکیں گے جب تک کہ 5 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے اور وہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے دے۔ عن عمرہ فیما افنا، زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہ یہ زندگی، قیمتی زندگی ہم نے دی تھی، کہاں پر خرچ کیا؟ وعن شبابہ فیما ابلہ، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا یہ قیمتی جوانی ہم نے تمہیں دی تھی، اس کو کہاں خرچ کیا؟ اور تیسرا اور چوتھا سوال مال کے بارے میں ہوگا
مال کے بارے میں دو سوال ہوں گے. پہلا سوال ہوگا کہاں سے کمایا، کس ذریعے سے کمایا، حلال ذریعہ تھا یا حرام ذریعہ تھا، سود اور رشوت سے بچ کر، غلط طریقے سے بچ کر، غلط چیزوں سے بچ کر مال کو کمایا یا جدھر سے آتا رہا سب کچھ رکھتا رہا. یہ ایک سوال ہوگا. اور چوتھا سوال ہوگا مال کما لیا، آ گیا، اب اس کو کہاں خرچ کیا، خیر کی جگہ پر خرچ کیا، صحیح انداز میں خرچ کیا یا یوں ہی فضول خرچی کرتا رہا، غلط راستوں پر خرچ کرتا رہا. اس کے بارے میں سوال ہوگا. اور پانچواں سوال علم کے بارے میں ہوگا. تو دوستو، مال کمانے کے جو بھی ذریعے ہیں وہ سارے ذرائع اچھے ہیں. کسی بھی ذریعے کو اختیار کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ ملازمت ہو، زراعت ہو، تجارت ہو. لیکن ایک بہترین ذریعہ یہ تجارت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا. انبیاء کرام علیہم السلام نے تجارت کی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی تجارت کی ہے. اور سچے تاجر کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین، کہ سچا اور امانت دار تاجر مع النبیین والصدیقین والشہداء، انبیاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، صلحاء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، صدیقین کے ساتھ، سچ بولنے والوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اکثر تاجر فاجر فاسق بنا کر اٹھائے جائیں گے، مگر وہ جس نے تقوی اختیار کیا، جس نے صحیح راستے کو، سچائی کے راستے کو، نیکی کے راستے کو اختیار کیا. دو حدیثیں ہیں اور بظاہر دونوں میں الگ الگ فضیلتیں بیان کی گئی. ایک میں فضیلت ہے اور ایک کے اندر عذاب ہے. ایک حدیث میں یہ کہا گیا کہ سچے امانت دار تاجر کو اٹھایا جائے گا نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اور اچھے لوگوں کے ساتھ. اور دوسرے میں کہا جا رہا ہے اکثر تاجروں کو فاجر فاسق بنا کر اٹھایا جائے گا. کیا مطلب ہے؟ محدثین نے بیان فرمایا کہ اگر انبیاء کا طریقہ، شہداء کا طریقہ، صلحاء کا طریقہ، نیک لوگوں کا طریقہ تجارت میں اختیار کیا کہ جس طرح انہوں نے تجارت کی تو ان کے ساتھ حشر ہوگا، اور فاجروں اور فاسقوں کے طریقے کو اختیار کیا کہ جس طرح فاجر اور فاسق ہوتے ہیں انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ سود ہے، رشوت ہے، غلط راستہ ہے، حرام ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو اگر اس طریقے سے تجارت کی گئی ہے، شریعت مطہرہ کے اصول کو سامنے نہیں رکھا گیا، تو حشر بھی پھر ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جب اتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی کہ سچا امانت دار تاجر نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو اپنے آپ کے اندر صدق کو پیدا کیا جائے، امانت داری کو پیدا کیا جائے، اور تجارت کو اگر کیا جا رہا ہے تو سچے اصولوں کے ساتھ کیا جائے. اسی لیے تجارت کے اصول بیان کیے گئے. سب سے پہلا اصول یہ ہے تجارت کا کہ انسان اپنے وعدے کو پورا کرے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ ایمان والو جو عہد کر لو اس عہد کو پورا کرو. تجارت میں اس کا کیسے مطلب ہوگا کہ بہت سے لوگ ہیں جو مختلف طرح کے کام کرتے ہیں. درزی ہے، موبائل کی دکان ہے، کچھ سامانوں کے ٹھیک کرنے کی دکان ہے، تو ان کے پاس لوگ اپنے سامان لاتے ہیں اور کام کراتے ہیں کہ میرا یہ موبائل خراب ہو گیا ہے، اس موبائل کو آپ ٹھیک کر دیجئے. تو عام طور پر لوگ ان کو ٹائم دیتے ہیں کہ آپ اتنے بجے آ جائیے، 8 بجے آ جائیے. تو آپ کا یہ کہنا کہ شام میں 8 بجے آ کر اس موبائل کو لے لیجئے جب تک میں آپ کے اس موبائل کو بنا دوں گا، یہ زبان سے آپ جو کہہ رہے ہیں یہ ایک وعدہ ہے. اب مسلمان کی ذمہ داری، سچے تاجر کی ذمہ داری یہ ہے، امانت دار تاجر کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو آپ نے جو وقت دیا ہے اس سے پہلے اس کا کام پورا کر دے، اور جب 8 بجے وہ پہنچے تو اس کا موبائل، اس کا سامان تیار ہو اور اس کے حوالے کر دے. لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے، 8 بجے کا ٹائم دیا، اب 8 بجے جب پہنچا تو اس سے کہا ابھی تھوڑا سا کام باقی، آپ 9 بجے آئیے. 9 بجے جب پہنچا تو آج کسی وجہ سے کام نہیں ہو سکا، کل صبح 10 بجے آئیے. تو اس طرح جو گھمایا جا رہا ہے، ایک تو اس کی جو حیثیت ہے اور اس کی جو شہرت ہے کہ اچھا کام کرتا ہے اس کے اوپر اثر پڑے گا، اس کا گراہک کم ہوگا. گراہک کم ہو یا نہ ہو وہ ایک گناہ کا حقدار بن گیا، وعدے کو توڑنے کا جو ہے حقدار بن گیا وہ. اور دوسری صفت جو ایک سچے تاجر کے اندر ہونی چاہیے وہ یہی سچائی ہے، صدق ہے، کہ سچائی کے ساتھ مال کو بیچا جائے، سچائی کے ساتھ تجارت کو اختیار کیا جائے. اور سچائی کا مطلب کیا ہے کہ اگر جو مال بیچا جا رہا ہے اس کے اندر کوئی خرابی ہے، کوئی عیب ہے، اس کو بتلا کر بیچا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازار کا معائنہ کر رہے تھے، دیکھا ایک جگہ پر غلے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، بظاہر بہت خوبصورت اور اچھا غلہ نظر آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلے کے ڈھیر میں اپنے ہاتھ کو ڈالا تو دیکھا اندر کا حصہ وہ بھیگا ہوا ہے. بھیگا غلہ اچھا نہیں شمار کیا جاتا، سوکھا غلہ اچھا شمار کیا جاتا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے جو وہاں پر کھڑا ہوا تھا اس نے کہا کہ بارش ہو گئی تھی، پانی پہنچ گیا اس غلے کو، اس لیے یہ بھیگ گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر غلہ بھیگ گیا تھا تو بھیگے ہوئے غلے کو اوپر رکھنا تھا، تاکہ جو لوگ خریدتے وہ دیکھتے کہ غلہ بھیگا ہوا ہے، پھر اسے اعتبار سے خریدتے۔ پھر فرمایا من غش فلیس منا، کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ دھوکہ دہی ہے، سچائی کو چھوڑ دینا ہے۔ عام طور پر جو تاجر حضرات ہیں وہ کوئی عیب دار سامان، خراب سامان اور اس کی پوری قیمت میں بغیر بتائے بیچ دیتے ہیں، اور بیچنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مال لیا ہے، میں اتنا بڑا تاجر ہوں، اتنا ہوشیار تاجر ہوں کہ خراب سامان کو، کم قیمت کے سامان کو اس کی پوری قیمت میں بیچ دیا۔ یہ مہارت نہیں ہے، یہ بازی گری نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ امانت کے خلاف کام کرنا ہے۔ اللہ کے دربار میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی عیب اگر کسی سامان میں ہے، آپ کو بیچنا ہے تو بتا دیجئے بھئی یہ عیب ہے اس کے اندر، اس کا اصل ریٹ یہ ہے، اس کی وجہ سے اتنا کم ہو جائے گا، آپ کو لینا ہے یا لیجئے، نہیں لینا ہے تو آپ کی مرضی۔ تو یہ ہوگی سچائی۔ اور بہت سے تاجر حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اپنے مال کو اچھا ثابت کرنے کے واسطے قسمیں کھاتے ہیں۔ ایک قسم خدا کی یہ سامان بہت اچھا ہے، میں نے اتنے میں خریدا، اور یہ آپ سے نفع لیا ہی نہیں جا رہا ہے، جتنے میں خریدا گیا اتنے میں بیچا جا رہا ہے۔ اگر حقیقت ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر حقیقت نہیں ہے، اس سے کم میں خریدا تھا اور پھر اس طرح جھوٹ بولا جا رہا ہے، تو یہ سچائی کے خلاف ہے۔ اور جھوٹی قسم کھا کر اپنے سامان کو بیچنے والا، غلط سامان کو بیچنے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان فرمائی کہ وہ اللہ کا دیدار نہیں کر سکے گا۔ تو وعدہ پورا ہونا چاہیے، سچائی کو اختیار کرنا چاہیے، اور تجارت کے اندر اہم چیز ہے وہ اللہ کے حقوق کو پورا کرنا۔ اللہ کے حقوق کو پورا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا ہو، تجارت کوئی سی بھی انسان کر رہا ہو، جب نماز کا وقت آئے 15 منٹ کا کام 10 منٹ کا کام ہوتا ہے، اپنی تجارت کو چھوڑے، اپنی ملازمت کو چھوڑے اور اللہ کا حکم پورا کرنے کے واسطے مسجد کے اندر آ جائے۔ اس طرح کر کے دیکھ لے انسان، کوئی نقصان نہیں ہوگا، کوئی گھاٹا نہیں ہوگا، بلکہ زندگی کے اندر جو برکت آئے گی کھلی آنکھوں سے پھر اس کا مشاہدہ ہوگا۔ اور اگر یہ سوچے کہ میں نماز پڑھنے 15 منٹ کے واسطے جاؤں گا اور اتنی دیر کے اندر جو ہے اتنے گراہک چلے جائیں گے، اتنا نقصان ہو جائے گا، اتنی دیر دکان بند رہے گی، تو پھر اس کا جو اثر ہوگا زندگی میں، وہ اثر یہ ہوگا کہ خیر و برکت مال و دولت سے ختم ہو جائے گی، زندگی میں سے چین سکون ختم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے حکم کو ہی پورا نہیں کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی ہی نہیں گزار رہا ہے، تو زندگی کے اندر خیر و برکت کیسے آئے گی؟ اس لیے یہ بات بھی ضروری ہے تجارت کے اندر کہ اللہ کے حقوق کو پورا کیا جائے۔ اور تجارت کے اندر یا کسی بھی چیز میں، کسب معاش میں، نرمی ایک بنیادی چیز ہے کہ نرمی ہونی چاہیے۔ نرمی کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو بھی سامان خریدنے کے واسطے آپ کے پاس آ رہا ہے اس سے بہت خندہ پیشانی کے ساتھ ملا جائے، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ خریدنے والا نہیں ہے، یہ میری دکان سے نہیں خرید سکے گا، تب بھی خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے معاملہ کیا جائے۔ آج لوگوں کے درمیان یہ مشہور ہے کہ آپ کسی مارواڑی کی دکان پر چلے جائیں، غیر مسلموں کی بڑی بڑی دکانوں اور شو روموں پر چلے جائیں، تو چاہے جتنا سامان، کپڑے خرید رہے، یہ پسند نہیں آیا ہٹا دیا، یہ پسند نہیں آیا ہٹا دیا۔ حالانکہ ہو سکتا ہے وہ سامنے جو کھڑا شخص ہے اپنی ذاتی زندگی میں بہت غصے والا ہے، لیکن وہاں وہ چہرے پر اپنے غصے کا اثر ظاہر نہیں کرتا، 50 جوڑے آپ بازو کر دیں لیکن وہ آپ کو دکھاتا رہے گا، ٹھیک ہے یہ نہیں پسند آئے یہ دیکھیے، یہ نہیں پسند آئے یہ دیکھیے، اس کے برخلاف لوگ کہتے ہیں۔ یہ سب کا مشاہدہ ہے کہ وہی حال چند لوگوں کو چھوڑ کر، ایسا نہیں کہ سب خراب ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی دکان پر چلے جائیں، ایک دکھائے گا، دو دکھائے گا، اس کے بعد خاموش ہو جائے گا، بھئی لینا دینا تو ہے نہیں چچا آپ کو، چلو بازو چلو۔ تو یہ مسلمانوں کے اخلاق کا حال ہے کہ نرمی ان کے اندر سے ختم ہو گئی۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کی کیا فضیلت بیان فرمائی۔ ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ ایک شخص کو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اس کے نام اعمال میں دیکھو کچھ اچھائیاں ہیں نہیں ہے، فرشتے کہیں گے اس کے اندر تو کوئی اچھائی نہیں ہے، ہاں بس ایک چیز ہے کہ یہ تاجر تھا، تجارت کرتا تھا، اپنا مال تجارت دور دور کے ملکوں میں بھیجتا تھا، تو اس کے جو کارندے، اس کے جو خادم تھے، وہ ان سے یہ کہہ دیا کرتا تھا کہ دیکھو مال تجارت جب بیچنا تو اگر کوئی غریب آئے، کوئی فقیر آئے تو اس کو کم میں بیچنا، اور کبھی پورا ویسے ہی مفت میں دے دینا، قیمت نہیں لینا، اور کوئی قرض دار ہو تو اس کے قرضے کے ادا کرنے کے لیے مہلت دے دینا، اور کبھی قرضے کو معاف بھی کر دینا، اس انداز میں تم تجارت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا یہ بندہ میرے بندوں کو معاف کر دیا کرتا تھا، تو میں اس بات کا زیادہ حقدار ہوں کہ میں اپنے بندے کو معاف کر دوں۔
تو یہ ہونا چاہیے۔ آج زمانہ یہ ہو گیا، مدینہ المنورہ کے بازار جو اس زمانے میں تھے، اس کے جو اصول اور تجارت تھے وہ الگ تھے۔ آج کا حال یہ ہو گیا ہے کہ کوئی کسی وجہ سے واپس لے کے جائے تو پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے نو ایکسچینج اور نو ریٹرن وغیرہ۔ تو یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کسی تاجر کے پاس کوئی شخص آ جائے، کسی وجہ سے وہ واپس کرنا چاہ رہا، بدلنا چاہ رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تقاضا اور نرمی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کے سامان کو بدل دیں، واپس کر دیں، اس سے زندگیوں کے اندر برکت آئے گی۔ تو یہ اصول اگر ہم اپنائیں گے تجارت کے، اللہ رب العزت سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی زندگیوں میں اور روزی میں خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔